السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مائلس وتھ عامر۔ بڑے ٹائم کے بعد آج دوبارہ میں آیا ہوں اپنا نیا بلاگ اور کچھ نئی انفارمیشن کے ساتھ، کیونکہ میں تھوڑا بزی تھا۔ آپ کو جیسے پتہ تھا برازیل کا ٹور تھا، اس کے بعد پیرو کا ٹور تھا، اس کے بعد واپس آ گیا میں۔ تو پھر تھوڑا اپنا بزنس کے بارے میں تھوڑا سوچا، وہ سیٹ اپ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ میں نے نیا جو بزنس یہاں پہ سٹارٹ کر دیا دبئی میں۔ ٹریول اینڈ ٹوریزم کمپنی ہے میرا، وہ کریٹ کیا، آفس لیا، سارا کچھ بنایا، جیسے دیکھ رہے ہیں بیک سائڈ میں اسکائی بری ٹریول اینڈ ٹوریزم LLC دبئی میں میرا کمپنی ہے۔ اور جیسا کہ میں انفارمیشن دے رہا تھا اپنا یوٹیوب چینل میں یوٹیوب فیملی کو، تو ویسے ہی انفارمیشن جو ہے وہ میں یہاں پہ آفس میں بھی وہی میں پروسیجر کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایکسپیرینس تھا اور وہی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ میں وہی چیز کرتا ہوں، وہی کیس ہینڈل کرتا ہوں جو میں خود ٹریول کیا ہو اور جس چیز کو میں نے خود فیس کیا ہو، کیا چیز ریکوائر ہوتی ہے یا کیا چیز نہیں ہے۔ تو وہ سارا کچھ سوچ سمجھ کے بعد سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو پھر میں نے یہ ڈیسیجن لیا، یا مجھے بھی ایکسپیرینس بھی تھا، تو چلو یہ کرتے ہیں ساتھ میں جو مجھے معلوم ہے، لوگوں کو بھی اویئرنیس دیں اس کا بارے میں، اور کچھ نہ کچھ تو کام تو کرنا ہی ہے دبئی میں رہ کے، فری تو بیٹھ نہیں سکتے۔ آپ کو بھی معلوم ہے وہ کتنا ایکسپینسو ہے یہاں پہ۔ سو فائنل آج میں ٹاپک لے کے آیا ہوں، مونٹی نیگرو کنٹری ہے، ٹھیک ہے، جو یورو کے ساتھ میں لگتی ہے، شینگن زون کے ساتھ میں۔ ایک سائڈ میں اس کے بوسنیا آتا ہے، ایک سائڈ میں اس کا سلوواکیہ، اور ایک سائڈ میں اس کا آتا ہے البانیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں نے بہت ساری نیوز سنی، ٹک ٹاک میں، یوٹیوب میں ویڈیوز دیکھی، ساری کچھ سمجھنے کے بعد اس کے بعد میں نے اس کو ریویو کیا، اس کے بارے میں پوری ڈیٹیلز جو ہے وہ لی، اس کے انفارمیشن اکٹھی کی کہ یہ ہے کیا چیز۔ بہت شور سنا ہوا تھا میں نے ٹک ٹاک میں، مونٹی نیگرو ویزا آن ارائیول فار یو اے ریزیڈنٹ مونٹی نیگرو، ویزا فری جا سکتے ٹریول، آپ کو جسٹ کنفرم ٹکٹ، کنفرم ہوٹل، ٹریول جو بھی ہے وہ کرنا ہوگا، اس کے بعد کنفرم انشورنس سارا کچھ کر کے آپ جاؤ اور وہاں پہ چلے جاؤ۔ ایسا کچھ سنا تھا میں نے، تو اس کے بعد میں نے ایک شارٹ ٹک ٹاک ویڈیو بھی بنائی تھی، اس پہ بھی میں نے اویئرنیس دی تھی، لیکن مجھے ضرورت تھی کہ میں اس کے بارے میں تھوڑی اور ڈیٹیل سے آپ لوگوں سے بات کروں اور آپ کچھ چیزوں کو گائیڈ کروں، اس کا کیا چیز ہے اور کون لوگ ایلیجیبل ہیں، کون جا سکتے ہیں اور کون نہیں جا سکتے۔ بارہ میں نے بہت سارے کوئی فرینڈ آتے تھے، وہ بول رہے تھے ہمارا چلا گیا ہے، نہیں چلا گیا، کوئی ہاں آن ریول ہو گیا اس نے ٹکٹ لیا وہ بھی چلا گیا۔ میں یہ نہیں بولتا کہ نہیں گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے گئے ہوں، اور بہت سارے ہیں جو آف لوڈ بھی ہوئے جن کو یہیں سے نہیں جانے دیا، اور بہت سارے بندے ایسے ہیں جو یہاں سے کلیئر ہو گئے لیکن وہاں سے انہوں نے ان کو واپس بھیج دیا۔ تو ایسے ہی میرے پاس ایک سٹوری ہے، کیونکہ ابھی میں آفس میں بیٹھتا ہوں تو میرے بہت سارے بندوں سے ملاقات ہوتی ہے، میٹنگس ہوتی ہے، تو مجھے اویئرنیس آتی ہے ہر بندے کے ساتھ جو بیتی ہو نا سٹوری، تو وہ پتہ لگ جاتی ہے جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ تو ایسے ایک میں وہ سٹوری بتاؤں گا، اور اس سے پہلے کہ مونٹی نیگرو میں کون جا سکتے ہیں یو اے ریزیڈنٹ اور کون نہیں جا سکتے، تو اس کے ریلیٹیو میں نے ڈائریکٹ امبیسی کو کال کیا مونٹی نیگرو ابو دھابی میں امبیسی جو ان کو کال کیا، اور تھینک گاڈ انہوں نے کال میرا پک کیا۔ تو اس میں نے بات کیا ان سے کہ مجھے تھوڑا اویئرنیس چاہیے۔ میں نے ان کو اپنے کیا کہ میں 15 سال سے ہوں دبئی میں، تو کیا میں جا سکتا ہوں، میرا پارٹنر ویزا ہے یا جو کچھ بھی ہے، میں اپنے ریلیٹیو یا میں کسی اور ریلیٹیو کے بارے میں سے پتہ کیا کہ میں جا سکتا ہوں نہیں جا سکتے، کیونکہ میں نے آپ کی جو اس میں کونسلر سیکشن میں وہاں پہ ایک پیراگراف ہے، اس میں پڑھا ہوا تھا، اور نیوز بھی آیا تھا گلف نیوز میں بھی کہ یو اے ریزیڈنٹ جو 3 سال پرانے وہ جا سکتے ہیں مونٹی نیگرو میں، ویزا آن ارائیول ہے ان کے لیے، وہ بھی اکتوبر 1 تک۔ تو میں نے اس سے سارا کچھ ڈسکس کیا، تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ ہاں، اس سے میں نے پوچھا کہ یہ کچھ کنٹریز ہے جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جیسے ان کا تھوڑا سٹیٹس لو ہے ویزا کا، یا ان کا پاسپورٹ رینکنگ کم ہے، تو یہ بھی جا سکتے ہیں، یا کوئی اور کنٹری ہے، یا اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھ کر کرو۔ تو اس نے مجھے یہ دیا کہ کوئی بھی نہیں، ہم نے لکھا UAE ریزیڈنٹ، یونائٹیڈ عرب ایمریٹس، اس میں جو بھی ریزیڈنٹ ہے اس کی نیشنلٹی ہم نے مینشن نہیں کی، جو یہاں پہ رہے، چاہے انڈین ہے، پاکستانی ہے، نیپالی ہے، افغانی ہے، بنگالی ہے، کوئی بھی نیشنل ہے تو وہ جا سکتے ہیں۔
تو انہوں نے مجھے یہ کیا کہ آپ کے پاس ایک کنفرم فلائٹ ہونا چاہیے، کنفرم ٹکٹ ریٹرن، ٹھیک ہے، اس کے بعد کنفرم ہوٹل بکنگ پیڈ جس کو بولتے ہیں ہم وہ والی، اس کے بعد کنفرم ٹریول انشورنس، اس کے پاس آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے جو آپ شو کر سکتے ہوں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ تھوڑی بہت ٹریول ہسٹری بھی بندے کی ہونی چاہیے جو جا سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دبئی سے فلائی دبئی جو ڈائریکٹ ایئر لائن جاتی ہے ان کی دبئی سے، جو فلائی دبئی ڈائریکٹ فلائٹ ہے DXB ٹو TIV، تو ان کا ایئرپورٹ کا نام ہے، وہاں کے لیے آپ لیں اور آپ جا سکتے ہیں۔ تو میں کلیئر ہو گیا، تو میں نے بولا اس کو تھینک یو آپ نے انفارمیشن دیا، تو مجھے یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اس نے بولا کہ UAE ریسیڈنٹ میں مطلب کوئی بھی آ سکتا ہے جو 3 سال ہو گئے جس کو دبئی میں کمپلیٹ، تو وہ ویزا آن ارائیول جا سکتا ہے۔ تو مجھ سے بھی جو پتہ کرے تو میں بھی ان کو یہی بولوں کہ یار میں نے خود کنفرم کیا ہے، میں نے بات کی ہے کنسولیٹ میں، تو وہ خود بول رہے ہیں کہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سب بندے کہتے تھے ہمیں آف لوڈ کر لیا، ہمیں جانے نہیں دے رہا، ہمیں یہ نہیں وہ۔ تو ایسے 1-2 دن گزرے تو میرے پاس 2-3 دن پہلے ایک بھائی آئے، وہ پاکستان سے تھے، ان کا تھا آئی تھنک ڈرائیور کا ویزا تھا، لائٹ وہیکل ڈرائیور، وہ ڈرائیور تھے یہاں پہ دبئی میں، ان کو کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ تو وہ مجھے بول رہے کہ میں نے کنفرم ٹکٹ لیا فلائی دبئی کا، کنفرم ہوٹل بکنگ، ٹریول انشورنس، جو ریکوائرڈ تھی وہ سارا کچھ میں نے کنفرم لیا، اور سارا کچھ پریپیئر کر کے پیسے بھی تھے، سارا کچھ میں چلا گیا ایئرپورٹ۔ تو وہ بولے کہ ایئرپورٹ سے ہی مجھے انہوں نے جانے نہیں دیا، کوئی ٹریول ہسٹری بھی آئی تھنک نہیں تھی ان کی، صحیح ہے۔ تو ایسی یہ چیز ہے، تو اس سے بیسٹ ہے کہ آپ مونٹی نیگرو کا بھی VFS میں ہو گیا، اسے اپوائنٹمنٹ بک کریں اور ویزا اپلائی کریں۔ وہ ایک اچھی بات بھی ہے، آپ کو ویزا اسٹیکر مل جاتا ہے، تو آپ کسی بھی ایئر لائن سے ٹریول کر سکتے ہیں، کسی کنٹری سے تھرو جا سکتے ہیں، اور جو آن ارائیول ہے وہ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ایک وہی بندے ان کے تھے، صحیح ہے، ان کا دناتا میں بندہ کام کرتا تھا، ان کا روم میٹ تھا یا فرینڈ تھا، کیا تھا ان کا مجھے نہیں پتا، ان کو ریلیٹیو تھا، جیسے روم میٹ دبئی میں ہوتے ہیں۔ تو وہ بولتے ہیں کہ وہ بندہ گیا، ان میں بھی 2 بندے تھے، ایک کا کنفرم ٹکٹ تھا، ایک کا تھا ریزرو، بائی چانس اگر اس میں سیٹ ہو تو چلا گیا جاتا ہے، اور جس کا کنفرم تھا وہ آن ارائیول وہ چلا گیا، ان کو انہوں نے الاؤ کر دیا جانے کے لیے، ایون اس کے پاس ویزا نہیں تھا، ویزا آن ارائیول وہ چلا گیا، اور دوسرے کا پاس ریزرو تھا، اس میں فلائٹ کی جگہ نہیں تھی، ان کو جانے نہیں دیا۔ تو یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے آگے سیکیورٹی کے اوپر، ایئرپورٹ ہینڈلر کے اوپر، کہ وہ آپ کو کیا ویریفائی کرتے ہیں، بندے کا لوگ، بندے کا ڈسپلن، کوئی بندے نے ٹریول کیا ہو نہیں کیا ہو، یہ بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ اپنے وہ بندہ جو ہے اس نے تقریباً 5,500-6 ہزار درہم اس کا ویسٹ ہو گیا، نان ریفنڈیبل ٹکٹ تھا، سارا کچھ اس کا ویسٹ ہو گیا، وہ بولتا ہے میرے پاس ویسٹ ہو گیا۔ تو ایون کہ 2 دن پہلے آیا تھا وہ بندہ میرے پاس، میں نے بولا تھا آپ اس کا ویزا اپلائی کریں، آپ کا پیسہ ویسٹ نہ کریں، کیونکہ یہ ایک رسک ہے۔ تو اس سے بیٹر ہے کہ آپ VFS میں اپوائنٹمنٹ بک کریں، دبئی ابوظہبی دونوں میں مل جاتی ہے، اپوائنٹمنٹ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 150-60 درہم فیس ہے ویزا کی، اگر ویزا ملتا ہے تو آپ فریلی جائیں، ایزیلی اسٹیکر ویزا ہوگا، کوئی بھی کنٹری سے جائیں، کسی بھی ایئر لائن میں جائیں، پھر تو وہ روک ٹوک کچھ ہے نہیں ہے۔ اچھا، کچھ دن پہلے بھی ایسا ہی ہوا، میرا ایک کلائنٹ تھا، تو ان کا لگا برازیل کا ویزا 1 سال کا ملٹیپل، تو ان کی گرل فرینڈ تھی اب برازیل میں، انہوں نے انویٹیشن بھیجا ان کو، سارا کچھ کر کے ان کا ویزا ہو گیا، جانے کے باری ہے تو انہوں نے قطر ایئر لائن کا ٹکٹ لیا، قطر ایئر لائن کا ٹکٹ لیا، جب وہ کاؤنٹر پہ گئے تو وہ بول رہے ہیں کہاں پہ جا رہے ہو، برازیل جا رہے ہو، اس نے بولا کہ یوں ٹریول کیا، وہ بولتا ہے میں نے تو نہیں کیا، ایون کہ اس کے بعد جینین ویزا سارا کچھ اسٹیکر لگا ہوا ہے اس کے سال، انہوں نے اس کو جانے نہیں دیا۔ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے، میں خود بھی جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرے پاس برازیل کا جب میں جانے لگا تو میرے پاس تو 15-16 کنٹری کی ٹریول ہسٹری بھی تھی، لیکن میں بھی جب گیا ایئرپورٹ میں قطر ایئر لائن سے، تو انہوں نے مجھے بھی بہت ایسا پوچھنا شروع کر دیا، ایک کاؤنٹر دوسرے سے تیسرے، کیونکہ میرا نیو پاسپورٹ تھا۔ پھر میں نے ان کو پرانے پاسپورٹ بھی دکھائے کہ دیکھیں میں ریگولر ٹریولر ہوں، یہ میرے ویزے لگے ہوئے سارے، میں جاتا رہتا ہوں۔ پھر جا کے انہوں نے میری جان چھوڑی اور انہوں نے مجھے جانے دیا۔ تو ویزا ایک دیکھیں، اس کا ویڈیو بنانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ جو بندے اس طرح اتنا خرچہ کر کے 5-6 ہزار درہم اپنا کر کے بائی چانس وہ اگر نہیں جاتے تو ان کا ویسٹ ہو جاتا ہے۔
اس سے بہتر ہے نا کہ آپ اس کا ویزا اپلائی کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کی فائل میں دم ہوا کچھ بھی ہوا تو پھر آپ کو ویزا دیں گے, اس کے بعد آپ ٹکٹ کریں جو بھی کریں سارا کچھ وہ آپ کی سیونگ ہو جاتی ہے. تو جو بھائی ابھی بھی آن ارائیول جانا چاہتے ہیں پیسے ان کے ہیں بھائی, وہ جائیں اپنا خرچہ افورڈ کرتے ہیں, نقصان کرتے ہیں. میرا تو کام تھا بتانا آپ کو, آگے جو بندے جانا چاہتے ہیں نقصان کرتے ہیں تو یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ ہے. باقی آپ کو کچھ اور مزید انفارمیشن چاہیے تو مجھے کمنٹ میں کر سکتے ہیں, نمبر میرا ہے گا آپ کو میں نے بتایا ہوا تھا. اور دوسرا ابھی یہ میری ٹریول جو میں نے آفس اپنا کیا ہے, ٹھیک ہے, اسکائی بریڈ ٹریول اینڈ ٹوریزم کے نام پہ آپ گوگل میں سرچ کریں گے آپ کو وہاں پہ بھی نمبر میرا مل جائے گا. اور ٹک ٹاک میں بھی ہے اسکائی بریڈ ٹریول کے نام سے. ٹھیک ہے, آپ کو جو بھی مزید انفارمیشن چاہیے مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور میرا آفس جو ہے وہ بارتوبئی میں ڈے اسٹار ہیپر مارکیٹ کے بالکل سامنے ابرا میں کونکرڈ کرک ویو ہوٹل کے ساتھ والی بلڈنگ میں, نیچے امر سینٹر ہے اس کے اوپر 3rd فلور میں, سیم بلڈنگ 3rd فلور 311 آفس میرا نمبر ہے. اور جو انفارمیشن مزید چاہیے میرے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, آ کے بیٹھ کے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی آفس میں آ جائیں. میں آفس میں ہوتا ہوں ایوری ڈے, کوئی آف نہیں کرتا. مارننگ تقریباً 10-11 سے لے کے رات 9-10 بجے تک میں آفس میں ہوتا ہوں. تب تک اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.